يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، یہ سورۃ النور کا آخری رکوع ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے چند احکام بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت رہ گئی جس میں اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ شروع اسلام کے زمانے میں کچھ بیمار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ہماری بیماری کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے کچھ اندھے لوگ، کچھ اپاہج لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس لیے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ ہماری وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ وغیرہ کے سفر میں نکلتے تھے تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر ایک آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں نکل جائے۔ چنانچہ پورا کا پورا مجمع اللہ کے رسول کے ساتھ نکل جاتا تھا۔ مدینہ میں کچھ اپاہج قسم کے، بیمار قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ رہ جاتے تھے، تو ان کو یہ گھر والے یوں کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے گھر کی حفاظت کرنا اور ہمارے گھر کی چیزوں میں سے جتنا تم کھانا پینا چاہو کھا سکتے ہو، ان کو اجازت تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان کے گھروں میں سے کچھ کھاتے نہیں تھے۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ یار انہوں نے ہم کو اجازت تو دی ہے، لیکن اگر ہم نے کچھ زیادہ کھا لیا یا کچھ زیادہ استعمال کر لیا تو کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ تو اللہ نے ان مسئلوں کو سامنے رکھ کر یہ آیت اتاری کہ بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، اسی طریقے سے لنگڑے اپاہج کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تم اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہو، اور اگر کوئی اپنا گھر تمہارے حوالے کر کے جاتا ہے اور اجازت دے کر جاتا ہے کہ میرے گھر کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، پھر وہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم خود پریشانی میں آ جاؤ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے گھر پر تو کچھ کھانے کا نظم نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے ساتھ کسی اپاہج لنگڑے وغیرہ کو اپنے رشتہ دار کے گھر، چاچا کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھی کے گھر وغیرہ لے جاتے تھے۔ تو ان کو لے جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے یہ بھی آیت اتاری کہ وہ گھر، جن گھر کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ جس طرح میں جا سکتا ہوں اور کھا سکتا ہوں، اسی طرح اگر میں 1-2 مہمان کو لے بھی گیا تو سامنے والا برا نہیں مانے گا بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے، اللہ نے آیتیں اتاری ہے کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تم جمع ہو کر کھاؤ کہ اکیلے کھاؤ، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، اور اس میں یہ بتانا چاہا کہ بھئی یہ آداب معاشرت ہے، معاشرے کے اندر سیکھنے کی چیزیں۔ بعض مرتبہ ہم لوگ کسی کے گھر مہمان گئے، اس کے دسترخوان پر کھانے بیٹھے، فقیر مانگنے کے لیے آیا، ہم نے وہاں سے روٹی اٹھا کر دے دی، بالکل جائز نہیں۔ آپ مہمان ہیں یہاں پر، یہ آپ کا کھانا نہیں ہے، آپ کو کھانے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے، آنے والے کسی فقیر وغیرہ کو آپ کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بغیر اطلاع کے اپنے ساتھ 1-2 مہمان کو لے جانا، یہ بھی معاشرے کے اعتبار سے اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اگر آپ کے ساتھ 1-2 مہمان ہیں
سامنے والے نے صرف آپ کو دعوت دی ہے تو کوشش یہ کرو کہ ان 2 مہمانوں کا انتظام آپ خود کرو، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کو ان کو بھی ساتھ میں لے جانا ہے، تو اس سے پہلے مہمان کو اطلاع کرو۔ ایسا نہیں کہ اس کے گھر پہ جا کے پھر سب کے سامنے اس کو پوچھو، وہ بیچارہ تھوڑے منع کرنے والا ہے۔ پہلے سے آپ اس کو اطلاع کر دو کہ بھائی ایسی بات ہے، اگر ہمارے ساتھ 2 مہمان کو ہم لے آئیں گے تو آپ کے انتظام میں خلل تو نہیں پڑے گا۔ اسی لیے یہ اسلامی طریقے ہیں، سکھائے گئے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری رکوع اس سورت کا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا، بلا شبہ صحیح معنوں میں ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب اللہ کے رسول ان کو کسی مجمع میں بلاتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے بلایا، عید کی نماز کے لیے بلایا، جہاد کے لیے بلایا، اللہ کے رسول ان کے کسی مجمع میں بلاتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہتے ہیں، اللہ کے رسول کو بتائے بغیر نہیں جاتے۔ اگر ان کو جانا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی اجازت لیتے ہیں۔ لم يذهبوا حتى يستأذنوا، یہ لوگ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو فرما رہے یا محمد ان الذین یستأذنونک، آپ کے بلانے پر اگر صحابہ آ گئے ہیں اور ان کو کچھ کام یاد آ گیا اور وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو جانے کی اجازت دے دو۔ آپ اگر آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت دے دو، اور ان کے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار بھی کرو کہ آئے تو تھے محمد رسول اللہ کے پاس دین کی بنیاد پر، لیکن جا کیوں رہے ہیں؟ کوئی دنیاوی کام یاد آ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دی، اس لیے اگر وہ چلے جائیں تو ان کے لیے تم استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صحابہ کے لیے تمہارا استغفار کرنا اللہ کے نزدیک قبول ہو اور اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ مسلمانوں کی عادت تو نہیں تھی، مسلمان تو جب بھی اللہ کے رسول بلاتے تھے لبیک کہہ کے صحابہ پہنچ جاتے تھے، یہ عادت منافقین کی تھی۔ منافقین لوگوں کو اللہ کے رسول کے مجمع میں بیٹھنا، خاص طور پر جمعہ کے خطبے میں بیٹھنا ان کو بڑا بھاری پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول جمعہ کی نماز سے پہلے جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں کیونکہ نصیحت کی باتیں بتائی جاتی تھی تو اس خطبے میں بیٹھنا ان منافقین کو بڑا بھاری پڑتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے؟ آ تو جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کھلا منافق ہوتا تھا اس کو بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ نماز کا اہتمام اتنا زبردست تھا کہ جو آدمی کھلا یعنی پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، اس کے باوجود وہ بھی با جماعت نماز کو نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز کے لیے ضرور آ جاتا تھا۔ تو آ تو جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کے خطبے میں بیٹھنا بھاری پڑتا تھا تو اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپا کر باہر نکل جاتے تھے۔ یہ آج کل نہیں ہوتا، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے کہ مجمع میں بیٹھنا بھاری پڑتا تھا تو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چھپ چھپا کر ایک نکلا، 2 نکلا، 3 نکلا، اس طریقے سے یہ لوگ باہر نکل جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں آیت اتاری، اللہ نے ان کو بتایا کہ اگر تم اس طریقے سے چھپ چھپا کر باہر نکلتے ہو، کیا تمہیں کیا پتا محمد رسول اللہ کو پتا نہیں ہے؟ محمد سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ ارے محمد رسول اللہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کتنے منافق، تم خالی دکھاوے کے لیے آئے ہو، یہ بھی جانتے۔ پھر ایک بدماشی اور کرتے تھے، اللہ کے رسول کو نام لے کر پکارتے تھے۔ یہ لوگ دروازے کے باہر کھڑے رہتے اور کوئی بات کوئی کام اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کے دروازے کے باہر کھڑے رہ کے اے محمد یا محمد اس طریقے کے پکارتے تھے۔ تو اللہ نے فوراً آیت اتاری لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم لوگ آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ کے رسول کو نام لے کر مت بلاؤ، بلکہ عظمت سے بلاؤ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طریقے کر پکارو۔ نام لینے کی ہمت نہیں ہوتی تو تمہیں نام لے کر اللہ کے رسول کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور محمد رسول اللہ کو بلاتے ہو، فرق کیا رہا؟ یہ تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ارے کائنات ہی اللہ نے ان کے لیے بنائی، اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ دنیا ہی نہ بناتے، تو ان کو تم اپنی طرح آپس میں بلانے کی طرح بلاتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم لوگ چھپ چھپا کر
باہر نکلتے ہو مجمع سے اللہ سب جانتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرو اس بات سے کہ کہیں محمد کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں محمد کے ساتھ گستاخی نہ کر بیٹھو تم لوگ، اور گستاخی کرنے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی بد دعا کے شکار نہ ہو جاؤ. اگر محمد الرسول اللہ ہلکے ناراض بھی ہو گئے تو تمہاری بربادی کے لیے کافی. محمد الرسول اللہ اگر ہلکے ناراض بھی ہو گئے تو تمہاری بربادی کے لیے کافی ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. طائف میں جنہوں نے پتھر مارا ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی، تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ طائف میں اتنا مارا، اتنا ستایا کہ ان کی موجڑیاں اور ان کے جوتے جو تھے وہ پورے کے پورے خون میں لت پت ہو گئے. اتنا ستانے کے باوجود طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، تو وہ تمہارے لیے کبھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں. لیکن ان کا ناراض ہو جانا بھی تمہاری بربادی کے لیے کافی. اسی لیے یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ کو آپس میں نام لے کر بلانے کی طرح مت بلاؤ. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کا نام لے کر بلاؤ اور ان کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرو. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام کائنات کی چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ سب جانتا ہے تم کس روش پر چل رہے ہو، تمہاری روش کیا ہے، تمہاری رفتار کیا ہے، تم کس عنوان کس ارادے سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو، اللہ سب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن تم اللہ کے پاس لوٹو گے وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں کیا کیا چالاکیاں کر کے آئے ہو، اور اپنی چالاکی سے لوگوں کو جو دھوکہ دیتے تھے اللہ وہ سب بھی تمہیں بتائے گا، کیونکہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو قرآن کریم کے اس آخری رکوع میں میرے بھائیوں یہ بات سکھائی گئی کہ محمد الرسول اللہ جب تمہیں بلائے فوراً آ جاؤ، اور اگر کسی وجہ سے مجمع میں جانے کی ضرورت پڑے تو محمد الرسول اللہ کی اجازت لے کر جاؤ، ان کو ناراض کر کے مت جاؤ. دوسرا حکم یہ اتارا کہ محمد الرسول اللہ کو نام لے کر مت پکارو، یا محمد وغیرہ کہہ کر نہ پکارو، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کر آپ کو بلاتے تھے تو اللہ نے آیت اتاری کہ ان کو کہو اگر تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہتے اور محمد اگر باہر آ جاتے تو اس وقت تم بات کر لیتے، اتنا انتظار کر لیتے تو تمہارے لیے اچھا ہوتا. تم نے محمد کا نام لے کر گھر سے باہر نکال کر محمد کو پریشان کیا. اسی لیے فرمایا کہ کبھی بھی ان کی ناراضگی کو ہاتھ میں اٹھانے دو، اگر وہ ناراض ہو گئے تو تمہاری بربادی کے لیے کافی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے میرے بھائی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اس کی ذات سے بھی زیادہ پیارا اگر محمد نہیں ہے تو اس کا ایمان ادھورا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں ہر چیز پہ آپ کو آگے رکھتا ہوں، میرے لیے سب کچھ ہر چیز میں آپ آگے، لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ میری جان جو میرا نفس میری جان ہے وہ مجھے بہت زیادہ پیاری ہے، تو میری کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ادھورا ہے. جب تک تم اپنی جان سے بھی آگے محمد کو نہیں رکھتے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. چنانچہ صحابہ کی پرورش کا اثر دیکھیے میرے بھائیوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے بیچ میں رہے، لیکن جب دین کی بات آئی، نبوت جو آپ کو ملی، نبوت کے بعد سے لے کر 13 سال جو مکہ کا زمانہ تھا تو وہ تو انتہائی تکلیفوں کا زمانہ تھا. لوگ ہماری طرح آپس میں مل جل کے بیٹھ نہیں پاتے تھے، چھپ چھپ کر. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہتے تھے، اسی دار ارقم میں چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے اور وہیں پر باتیں کرتے تھے. دین کی باتیں وہیں پر ہوتی تھی، کھلم کھلا نہیں ہوتی تھی. اصل جو ایک دوسروں کے ساتھ میل ملاپ کا وقت آیا وہ 10 سال مدینہ المنورہ کا زمانہ تھا. لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 10 سال میں صحابہ کو ایسا ٹرین کیا اللہ کی محبت کو لے کر، محمد رسول اللہ کی محبت کو لے کر کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. سب کچھ کو. حضرت ابوبکر صدیق کی بات کیجیے، جب مکہ کے اندر حالات دن بدن بگڑتے جا رہے
اللہ کے رسول سے دیکھا نہیں گیا تو کچھ لوگوں کو کہا کہ جاؤ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق دل میں یہ خیال کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اللہ ہم کو بھی ہجرت کرنے کی اجازت دیں گے. چنانچہ کبھی کبھی اللہ کے رسول سے اظہار بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملتی تب تک ہم نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ جس دن اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اب آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت ہے، اب آپ مکہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ رات کا وقت تھا. مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے رسول اللہ کے گھر کو گھیر دیا، کیونکہ اس دن انہوں نے پکا ارادہ کر دیا تھا کہ آج تو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو قتل کر دینا. پکے ارادے کے ساتھ بیٹھے تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول گھر کے دروازے سے باہر نکلے، دعا پڑھ کے نکلے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ پہنچے، رات کا وقت تھا، دروازہ ابھی ہلکا کھٹکھٹایا تھا کہ ابوبکر نے دروازہ کھول دی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر تم جاگتے تھے ابھی؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ، کتنے دن ہو گئے رات کو سوتا ہی نہیں ہوں. کہا کیوں؟ اس نیت سے کہ اگر محمد رسول اللہ کو کوئی کام پڑ گیا اور میرے گھر پہ آئے تو دروازہ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے. یا رسول اللہ میں کتنی راتوں سے جاگتا ہوں. کہا ابوبکر اللہ نے ہم کو مکہ چھوڑنے کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے. کہا یا رسول اللہ 2 اونٹ تیار ہے. حضور نے فرمایا ابوبکر آپ نے اونٹ بھی تیار رکھے تھے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل کھلا پلا کے مضبوط موٹا بنا کے تیار کر کے رکھا ہے کہ کب اللہ اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دے اور ابوبکر کو تیاری کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے. یا رسول اللہ سب کچھ تیار ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر وہیں پر روانہ ہو. پورا واقعہ آپ کو پتا ہے. مکہ سے باہر نکل کر غار ثور کے اندر 3 دن اللہ کے رسول ٹھہرے. اللہ کے رسول کے اندر آنے سے پہلے حضور کو باہر کھڑا کیا، پہلے خود اندر گئے اور تمام جگہ کی صفائی کر لی. غار ثور کے اس غار کے اندر تمام جگہ کی صفائی کر لی. جہاں کہیں پر سوراخ تھے تو وہاں پر اپنے بدن کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخ کو لگا دیا. چنانچہ جب تمام چیزیں پیک ہو گئی، جگہ صاف ہو گئی، تب اللہ کے رسول کو اندر آنے کی اجازت دی. یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے تھکے ہوئے تھے، حضور آتے ہی آرام میں لگ گئے. تب ابوبکر کی نگاہ پڑ گئی کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے. اپنا پیر کا انگوٹھا اس سوراخ میں ڈال دیا کہ کہیں اس سوراخ میں سے، کیونکہ پہاڑوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی بچھو وغیرہ کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس سوراخ کے اندر اپنے پیر کا انگوٹھا ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک میرے پیر کے اوپر رکھ کر آپ آرام کیجیے. حالانکہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر عمر میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق سے عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے. ابوبکر صرف 2 سال چھوٹے تھے. ہم عمر تھے. نبوت سے پہلے کتنا کاروبار ساتھ میں کیا ہے. اللہ کے رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال سامان لے کر جو ملک شام جاتے تھے تو کتنے سفر میں ابوبکر صدیق ساتھ میں رہے ہیں. آپس میں ایک طرح کا دوست جیسا معاملہ ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کی محبت اتنی زبردست دل میں ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے پیر پر آرام کروا رہے ہیں. اور جس سوراخ میں پیر کا انگوٹھا ڈالا تھا اس سوراخ کے اندر کہیں پر اچانک کوئی بھیڑ آ گئی، کوئی جیو جنتو ایسا آ گیا کہ جس نے حضرت ابوبکر کے پیر کو کاٹنا شروع کر دیا. اور اتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے کہ بدن پورا کا پورا نیلا ہونے لگا. برداشت نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ہل نہیں رہے کہیں میری حرکت کرنے سے رسول اللہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. جب برداشت سے باہر ہو گیا، رونا آنے لگا تو آنکھوں میں سے آنسو نکل کر 2 آنسو جب گرے تو اللہ کے رسول پیر پر آرام فرما رہے تھے. ابوبکر کے 2 آنسو گرم آنسو اللہ کے رسول کے رخسار پر گرے. حضور کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پیر کے اوپر کسی چیز نے کاٹ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اپنا لعاب مبارک لگا دیا. وہیں سے زہر اسی وقت ختم ہو گیا. اتنا ساتھ نہیں، پورا کا پورا زندگی میں جہاں کہیں پر جس موڑ پر، خاص طور پر 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی میں جہاں کہیں پر اللہ کے رسول کو مورل سپورٹ کی ضرورت تھی ابوبکر وہاں پر کھڑے تھے. چنانچہ جب اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے گئے، صبح اٹھ کے
مکہ والوں کو بتایا کہ آج رات تو میں بہت لمبا سفر کر کے آیا، جبرائیل آئے تھے براق لے کر، جبرائیل کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس گیا، اور وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت دیکھا، میں نے جہنم دیکھی، میں نے اللہ سے ملاقات کی، اور یہ تمام کام رات میں ہو گیا، صبح فجر سے پہلے میں واپس آ گیا۔ تو مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، جب وہ آنے لگے تو کچھ مکہ کے لوگ راستے میں ملے اور ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سفر بہت کرتے ہیں، کیا کوئی آدمی ایک رات میں ہمارے مکہ سے ملک شام جا کر واپس آ سکتا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا نہیں آ سکتا۔ کہا کہ تمہارے دوست محمد جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو ضرور ہوگا، فوراً۔ ابھی وہی ابوبکر کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی رات میں ملک شام جا کر واپس نہیں آ سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست محمد یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہ اللہ اکبر، اگر یہ محمد کہتے ہیں تو پھر درست ہے۔ ابھی تک اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ابوبکر کو کہ میں رات کو معراج کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی ملاقات سے پہلے ہی مشرکین مکہ کو کہہ رہے کہ اگر یہ بات محمد کی کہی ہوئی ہے تو پھر وہ بات درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سپورٹ تھا میرے بھائیوں، ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، غار سور سے نکل کر جب مدینہ کا سفر شروع ہوا تو کبھی اللہ کے رسول کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے بائیں چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن کہیں داہنے سے حملہ نہ کر دیں، پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بائیں سے حملہ کرے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ تھی محمد الرسول اللہ کی محبت۔ یہ تو خالی ابوبکر کی بات ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک صحابی کی اگر واقعات آپ پڑھو گے، میرے سامنے کتاب ہے میرے بھائیوں، ایک ایک واقعات اگر آپ پڑھو گے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد کی محبت اللہ نے ان کے دلوں کے اندر گھر کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، آپ لوگوں نے حضرت ابو سفیان کا نام سنا ہوگا۔ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک مسلمانوں کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا ان میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا صحابہ کو، ان میں ابو سفیان کا بھی نام تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے والے تھے، ابھی مکہ پر اٹیک نہیں ہوا تھا، مکہ کے باہر اسلامی فوج 10,000 کا لشکر تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور آپ نے پوری فوج کو کہہ دیا تھا کہ ہر ایک آدمی اپنا اپنا چولہا الگ جلائے، کیونکہ اس زمانے میں 10 آدمی مل کے ایک چولہا جلاتے تھے۔ آج رات اللہ کے رسول کی مصلیحت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی الگ الگ چولہا جلائے، تاکہ دشمن چولہے سے اندازہ لگاتے تھے کہ کتنے آدمی ہیں، جب ہر ایک چولہا جلے گا تو ان کو لگے گا او یہ تو 10 لاکھ کا لشکر آیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہر ایک آدمی چولہا الگ جلائے، اور اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فوج کی چاروں طرف چکر لگا رہے تھے۔ کس پر بیٹھ کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا، اللہ کے رسول کا جو گھوڑا تھا اسی کے اوپر بیٹھ کر حضرت عباس چکر لگا رہے تھے۔ چنانچہ پہاڑ کے نیچے سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ دشمن دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کتنا مسلمانوں کا لشکر آیا ہوا ہے، اس میں ابو سفیان بھی تھی، اور وہ لوگ چپکے باتیں کر رہے تھے پہاڑ کے اوپر سے، وہیں سے حضرت عباس گزر رہے تھے۔ حضرت عباس کے کان میں آواز آئی، فوراً پہچان گئے کہ ابو سفیان ہے، تو کہا کہ ابو سفیان اب کہاں بچ کر جاؤ گے، ابھی بھی وقت ہے، اسلام قبول کر لے، اسلام کے سائے میں آ جا، ورنہ کل صبح اگر مکہ پر اٹیک ہوا تو بچ نہیں پائے گا۔ پھر ابو سفیان آ گئے نیچے، حضرت عباس کے پاس آ کے کہنے لگے میں نے تو تم لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیا محمد مجھے معاف کریں گے؟ کہا کہ وہ دربار بہت بڑا ہے، وہ دربار بہت بڑا ہے، تو آ تو جائے ایک مرتبہ۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ چل میں تجھے خود محمد رسول اللہ کے بعد لے چلتا ہوں۔
ابھی یہ لوگ گزر رہے تھے، حضرت عمر اپنا چولہا جلا کر نیچے دیکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نگاہ پڑ گئی کہ یہ تو اللہ کے رسول کا گھوڑا ہے، اور اللہ کے رسول کے گھوڑے کے اوپر یہ ابو سفیان بیٹھا ہے۔ فوراً اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس کو پتا چل گیا کہ اگر گھوڑا ہاتھ میں آ گیا تو عمر بعد میں بات کرے گا، اس کی تلوار پہلے بات کرے گی۔ چنانچہ دوڑے دوڑے گھوڑے کو تیز کر دیا، اللہ کے رسول کے خیمے میں چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ بقیہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ابو سفیان کو پناہ دے دو کیونکہ عمر ننگی تلوار لے کر پیچھے آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو سفیان کو پناہ دے دی اور بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معاف کر دی۔ میرے بھائیو، میں اور آپ کر سکتے ہو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ جی میں نے آپ کو سمپل چھوٹی بات میں بتا دیا کہ مسلمانوں کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان میں ابو سفیان کا نام بھی تھا، اور جب آ کر کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے آیا وہ اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا۔ تب تک حضرت عمر بھی پہنچ چکے اور کہا یا رسول اللہ اس آدمی کو، یہ آدمی آپ کے خیمے میں کیا کر رہا ہے، اس کو باہر نکالیے، میں اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر شانت ہو جاؤ، محمد نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ فوراً تلوار ڈال دی، فوراً تلوار ڈال دی۔ حضرت عباس نے تانا بھی مارا کہ عمر ابو سفیان تو میرے خاندان کا ہے، اس لیے میں ان کو اللہ کے رسول کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے لے کر آیا، اگر تمہارے خاندان کا آدمی اگر اس طرح کا کرتا تو تم اس کی گردن کو اڑاتے۔ تو بہت بڑی بات حضرت عمر نے کہی۔ وہ قصے، پورے قصے کا جو نتیجہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا، جس دن آپ نے اسلام قبول کیا تھا خدائے پاک کی قسم جتنی خوشی مجھے ہوئی تھی میرے باپ کے اسلام قبول کرنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنے آپ کے اسلام قبول کرنے سے خوشی ہوئی تھی۔ کیوں؟ آپ کے اسلام قبول کرنے سے اللہ کے رسول خوش ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی خوشی میں میری خوشی تھی۔ اب آپ کہاں پر نسل اور خاندان کی بات لے آئے؟ آپ کے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی اتنی تو میرے ابا کے اسلام لانے سے مجھے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آپ کے اسلام لانے سے اللہ کے رسول خوش ہوئے تھے۔ یہ بات، اتنی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تھی، اور حضرت عمر جانتے تھے کہ محمد کے ساتھ محبت کا سلوک جتنا ابو بکر نے کیا ہے عمر تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اس لیے کبھی کبھی کہتے بھی تھے اے ابو بکر میں اپنی پوری زندگی کی عبادت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے صرف وہ ایک رات دے دیجئے جو رات آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ ایک رات جو آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، اس ایک رات کا ثواب مجھے دے دیجئے، میں پوری زندگی کی عبادت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری زندگی کی پوری عبادتیں اس ایک رات کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ تو میں نے صرف 2 خلیفہ کے بارے میں آپ کو بتایا، بقیہ ایسے کتنے صحابہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کر لیتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول زخمی ہو چکے ہیں، آپ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور دشمن نے آپ پر اٹیک کیا ہے، تو آپ کی جو لوہے کی ٹوپی تھی، خود جس کو بولتے ہیں، وہ خود کا ایک ٹکڑا اللہ کے رسول کے رخسار میں گھس گیا ہے۔ فوراً اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، دشمن کے تمام تیر پورے بدن کے اوپر لے لی۔ حالانکہ اس صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیر چلانے میں اتنے تیز تھے کہ دشمن کمان سے تیر چلاتا تھا، یہ اپنے ہاتھ سے ایسے تیر نکال کر اتنی اسپیڈ سے پھینکتے تھے کہ دشمن اگر ایک تیر مارتا تھا اس سے پہلے اس صحابی کے 5 تیر پہنچ جاتے۔ ہاتھ سے تیر چلانے کی صلاحیت ان کے اندر تھی، اس کے باوجود اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، محمد رسول اللہ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور دشمن کے تمام تیر اپنے بدن کے اوپر لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں اگر تمہارے پاس محمد کی محبت ہے تو بہت کچھ ہے، محمد کی محبت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے میرے بھائیو، یہ آیت کا مقصد یہی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مومنین کو کہ تمہارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور اگر محبت ہے تو محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت کر کے دکھانی پڑتی ہے۔ اور محبت کیا ہوتی ہے میرے بھائیو؟ ہو سکے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود و سلام اس نبی کے اوپر پڑھ کر بھیجیے،
کم سے کم 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ درود و سلام. اور چھوٹا درود سلام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا درود شریف. صلی اللہ میں درود آ گیا، وسلم کے اندر سلام آ گیا، درود سلام دونوں آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے. آدمی 100 مرتبہ بھی پڑھنا چاہے تو مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں لگے گی. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں امت کے اوپر ہوں، اگر امت کے آدمی کو اپنے نبی پر دین میں 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے تو محبت کے دعوے کرنا بیکار ہے میرے بھائی. اس محمد کے ساتھ محبت کے دعوے کرنا بیکار ہے. اللہ ہمیں سچی معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا میں جو 2 جملے آتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ آپ ہمارے نبی محمد کو وسیلہ اور فضیلہ، یہ 2 درجے ہیں، یہ 2 اللہ کے پاس بہت بڑے درجے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 2 درجے پوری دنیا، پورے انسانوں میں سے کسی ایک آدمی کو ملیں گے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے ملیں گے. تم میرے لیے دعا کرو. اسی لیے ہم کو دعا سکھائی، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ اور فضیلہ دونوں درجے عطا فرما. وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اے اللہ محمد کو اس مقام تک پہنچا جس مقام تک پہنچانے کا آپ نے وعدہ کیا ہے. انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ وعدہ. یہ پوری دعا اذان کے بعد سکھائی گئی. تو میرے بھائیوں درود سلام بھی پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے، اور اپنی دعاؤں کے اندر محمد رسول اللہ کے لیے وسیلہ اور فضیلہ یہ دونوں چیزیں بھی مانگے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں اللہ محمد کی محبت کو گھر کر دے، پیدا کر دے کہ اس محبت کے سامنے اور کچھ نظر نہ آئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.